اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کی گئے تم پر روزے کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح فرض کی گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ ایاما معدودات چند روز گنتی کے فمن کان منکم مریضا پھر جو کوئی ہو تم میں سے بیمار او علی سفر یا سفر پر ہو فعدت من ایام اخر تو گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں کی وعلی الذین یطیقونہ اور ان پر جو فدیہ کی طاقت رکھتے ہیں فدیۃ طعام مسکین فدیہ ہے کھانا کھلانا ایک مسکین کو فمن تطوع خیرا پھر جو کوئی خوشی سے کرے نیکی فہو خیر لہ تو وہ بہتر ہے اس کے لیے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور روزہ رکھنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم علم رکھتے ہو شہر رمضان الذی رمضان کا مہینہ ہے الذی وہ انزل فیہ القرآن جس میں اتارا گیا قرآن ھدی للناس جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے وبینات من الہدی والفرقان اور روشن دلیل ہدایت کی اور فرق کرنے والا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ سو جو کوئی پالے تم میں سے اس مہینہ کو تو اس کے روزے رکھے ومن کان مریضا اور جو کوئی ہو بیمار او علی سفر یا سفر پر فعدت من ایام اخر تو گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں سے یرید اللہ بکم اليسر چاہتا ہے اللہ تم پر آسانی ولا یرید بکم العسر اور نہیں چاہتا تم پر تنگی وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور اس لیے کہ تم پوری کرو گنتی وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی عَلَى مَا هَدَاكُمْ اس پر کہ ہدایت کی اس نے تم کو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے متعلق فإنی قریب تو کہیے میں تو نزدیک ہوں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی قبول کرتا ہوں دعا کرنے والی کی جب وہ مجھے پکارتا ہے فلیستجیبوا لی تو چاہیے کہ میرا حکم مانے ولیؤمنوا بی اور مجھ پر ایمان لائے لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پائیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم حلال کیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں مشغول ہونا اپنی عورتوں سے ہن لباس لکم وہ پردہ ہیں تمہارے لیے وانتم لباس لہن اور تم پردہ ہو ان کے لیے علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم اللہ کو معلوم ہے کہ تم کرتے تھے خیانت اپنے نفسوں سے فتاب علیکم پس توبہ قبول کر لی تمہاری وعفا عنکم اور معاف کر دیا تم کو فالآن باشروہن سو اب مل لیا کرو ان سے وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور طلب کرو جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ جب تک صاف ظاہر ہو جائے تمہارے لیے الخیط الابیض دھاری سفید من الخیط الاسود
دھاری سیاہ سے، من الفجر فجر کے وقت، ثم اتم الصیام پھر پورا کرو روزوں کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور مباشرت نہ کیا کرو ان سے، وانتم عاکفون جب تم معتکف ہوا کرو، فی المساجد مسجدوں میں، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها سو پاس بھی نہ پٹکو ان کے، کذالک یبین اللہ آیاتہ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ اپنی آیتیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ بچتے رہیں، ولا تأکلوا اموالکم اور نہ کھاؤ اپنی اموال، بینکم بالباطل آپس میں ناجائز طور پر، وتدلوا بها الی الحکام اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک، لتأکلوا فریقا من اموال الناس تاکہ کھا جاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا، بالاثم گناہ سے ناحق، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو، صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے آیت نمبر 188 تک پڑھا۔ قرآن پاک کا ترجمہ نہایت ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے یہ کلام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو اس کلام میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا احکام نازل کیے ہیں، تو ترجمہ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس لیے آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ قرآن کا ترجمہ خود بھی سنیے اور پھر اس کو اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تو یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا، اور یہ ایک صدقہ جاریہ رہے گا۔ جب تک لوگ اس ترجمہ کو، قرآن کو سنیں گے تو ہمیں بھی ثواب ہوگا، آپ کو بھی، کیونکہ آپ اس کو جب جتنا شیئر کریں گے اتنا لوگ اس کو سنیں گے تو آپ کو بھی اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ تو سب دوستوں سے درخواست ہے کہ خود بھی سنیے اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔